صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی لا نبی بعدہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد۔ اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا احسان اور اس کا بے پناہ کرم ہوا کہ اس نے ہمارے لیے ایمانی زندگی نصیب فرمائی۔ ایمان والوں کے لیے دو صفات ایسی ہیں جس کی وجہ سے مرتبہ بلند ہوتا ہے۔ ایمان والوں کی ایک صفت ہے صبر کرنا، اور دوسری صفت ہے شکر کرنا۔ ان اللہ مع الصابرین وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ایسی بہت سی آیتیں ہیں جس میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو صبر کی وصیت فرمائی۔ اور اسی طریقے سے بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ رب العزت نے شکر کی وصیت فرمائی۔ لئن شکرتم لازیدنکم وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان والا بنایا، اور ایمان والوں کی یہ دونوں صفات بہت بلند ہیں، صبر کرنا اور شکر کرنا۔ صبر کرنے سے اللہ کا ساتھ ملتا ہے، صبر کرنے سے اللہ قریب ہوتے ہیں، صبر کرنے سے اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، شکر کرنے سے اللہ نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں، شکر کرنے سے اللہ رب العزت اپنی قریب والی جنت نصیب فرمائیں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ جس نعمت پر شکر کرے گا بندہ، اس نعمت میں اضافہ کریں گے۔ شکر کرنے والے کے مقام کو اللہ دنیا میں بڑھائیں گے، آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنے قریب جنت عطا کریں گے، اپنے قریب اللہ تعالیٰ مقام دیں گے۔ صبر پر اور شکر پر، صبر پر اللہ کی معیت، شکر پر اللہ تعالیٰ مرتبے بلند یہ دنیا میں، اور اسی طریقے سے آخرت میں صبر کرنے والے کے لیے خصوصی موتی کا محل، اور شکر کرنے والے کے لیے اور بالکل اپنے قریب میں اور جنت میں مقام۔ میرے عزیزوں، یہ دونوں صفات ایسی ہیں ایمان والوں کی، اللہ نے ہر نبی کے اندر کوٹ کوٹ کر رکھا۔ سارے نبی کی
بنیادی صفات میں، سارے نبیوں کی بنیادی صفاتوں میں امہات الصفات کہتے ہیں جس کو، اور اس میں صبر اور شکر بھی ہے۔ صبر اور شکر بھی ہے۔ صبر جو ہے دو طرح کا ہوتا ہے۔ یہ ایک صبر ہے گناہ سے بچنے پر آدمی صبر کرنا، دوسرا صبر ہے نیک کام پورا کرنے کے لیے صبر کرنا۔ صبر عن المعصیہ، صبر عن الطاعۃ۔ یہ ایک صبر ہے گناہ سے بچنے کے لیے کرنا، دوسرا صبر ہے نیک کام پورا کرنے کے لیے کرنا۔ اسی طرح سے شکر ہے میرے عزیزوں، شکر ہر حال میں کرنا، شکر ہر حال میں کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میں یہ شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں۔ کیا بننا چاہتا ہوں؟ شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن نے اعلان کر دیا لِتَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ لِذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا آپ کے پچھلے گناہ بھی معاف ہیں، اگلے گناہ بھی معاف ہیں، اور آپ تو کوئی گناہ کرتے ہی نہیں۔ تو رات بھر آپ عبادت کر کے اپنے پیروں میں وزن آتا، اپنے پیروں میں سوزن آتا، تو آپ اپنے آپ کو تھکا دیتے، تو آپ ایسا کیوں کرتے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ ان اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں اللہ کا؟ میں تو یہ چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتیں جو دیا ہے تو میں اس کی کیا کروں؟ شکر گزاری کروں۔ شکر گزار بندے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ایمان والوں کی جو دو صفتیں ہیں صبر اور شکر، کیا صبر اور شکر، یہ ایمان والوں کی خاص صفات ہے، اور یہ صفتیں ہر نبی میں موجود ہوتی ہیں، اتنی بڑی صفات ہے۔ صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ کا ساتھ ملتا، شکر کرنے والے کے لیے اللہ نعمت میں اضافہ دیتے، اور صبر اور شکر کرنے والے کو اور براہ راست جنت میں بڑے بڑے وعدے ان لوگوں کے لیے۔ اچھا بھائی، یہ باتیں میں کس لیے بول رہا ہوں؟ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اور جو ہے آپ لوگوں کو بھی عمل کی توفیق دے۔ یہ جو رمضان آ رہا نا، جو رمضان میں جیسے روزے رکھتے ہیں، یہ رمضان میں روزے رکھنے والے کے لیے اللہ یہ دو صفات دیتے ہیں، صبر کی اور دوسرے شکر کی۔ سحری کرنے کے بعد افطاری تک کیا کرنا بھائی؟ ارے بولو، افطاری تک کیا کرنا؟ صبر کرنا، اور افطاری کی دعا پڑھ کے کیا کرنا بھائی؟ شکر کرنا۔ سحری کھا کے افطاری تک کیا کرنا؟ صبر کرنا، اور افطاری کی دعا پڑھنے کے بعد اللہ کا کیا کرنا والا؟ شکر کرنا۔ اس لیے رمضان کو کہا گیا ہے یہ صبر کا مہینہ ہے۔ رمضان کو کیا کہا گیا ہے؟ یہ صبر کا مہینہ ہے۔
اور یہ بھی کہا گیا ہے رمضان شکر کا مہینہ ہے. کئی کا مہینہ ہے جی. یہ ہماری تمہاری بات نہیں ہے. پوری دنیا میں ایمان والوں کا اس پر اتفاق ہے کہ جتنی چیزیں رمضان میں کھائی جاتی ہیں غیر رمضان میں اتنی چیزیں نہیں کھائی جاتی. اچھا مسلمانوں کو چھوڑو, جو ہندو غیر ہیں وہ جو مارکیٹ میں رہتے ہیں, جو غیر ہیں جو ہندو ہیں اور جو مارکیٹ میں رہتے ہیں, ان سے پوچھو کہ پورے سال میں رمضان میں جتنی بکری ہوتی ہے ان کے پھل فروٹ کی اور ان کے سامان کی, اور اتنا کہ غیر رمضان میں نہیں کرتا. میرے عزیزوں, یہ جو رمضان ہے صبر کا مہینہ ہے, اور یہ رمضان کا مہینہ ہے شکر کا مہینہ ہے. پورے سال میں تھوڑی چیزیں نہیں کھاتے لوگ, لیکن رمضان میں کھاتے. پورے سال میں تھوڑی چیزیں ہر آدمی نہیں کھا سکتا, رمضان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے رمضان میں کھلاتے. جب یہ ساری چیزیں کھائیں گے تو ہمیں شکر کرنا نا. تو میرے عزیزوں, کہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام, بہت بڑا کرم ہوا. اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا, اور ایمان والوں کی 2 بلند صفات ہیں, ایک ہے صبر کرنا اور دوسری کیا ہے بولو, شکر کرنا. ایک ہے صبر کرنا اور دوسری شکر کرنا. رمضان میں روزے رکھنے والوں کو یہ 2 صفات ملتی. جو لوگ روزے نہیں رکھتے ان کو رمضان بھی ایسا ہی ہے اور بے رمضان بھی ایسا ہی. اور جس آدمی میں یہ 2 صفات آ گئی وہ اللہ کے بہت قریب ہو جاتے. اللہ کے کیا ہوتے, بہت قریب ہوتے. روزہ رکھنے والوں کی عمر بھی بڑھتی. روزہ رکھنے والوں کی کیا بڑھتی بولو, یہ سارے دنیا کے سائنٹسٹوں کا متفقہ فیصلہ ہے, روزہ رکھنے والے کی عمر بڑھتی. روزہ رکھنے والے کی کیا ہوتی ہے, اس کے جسم کے اندر کے بیماریاں کیا ہوتے ہیں, روزے کی وجہ سے ختم ہو جاتی. قرآن میں اور حدیث میں اس کے جو فضیلت ہیں وہ ہے ہی. لیکن میرے عزیزوں, روزہ نہیں رکھنے والا رمضان میں بھی ایسا ہی ہے, غیر رمضان میں بھی ایسا ہے. لیکن روزہ رکھنے والے کے لیے اللہ رب العزت کا ساتھ ملتا. اللہ صبر کی نعمت دیتے, اللہ تعالیٰ شکر کی نعمت دیتے. جی, شکر گزاری بہت بلند چیز ہے. ناشکر آدمی ہر جگہ محروم رہتا. ناشکر آدمی ہر جگہ کیسے رہتا بولو, محروم رہتا. یہ شکر گزاری میں محمود اور ایاز کے 2-4 باتیں بہت مشہور ہیں. اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے. جی, سلطان محمود کے بہت بڑے انصاف پسند بادشاہ, ایمان والوں میں سے. بہت اچھا زمانہ مسلمانوں کے لیے اس کا گزرا. ان کے غلاموں میں یہ غلام تھے ایاز. وہ گاؤں دیہات کے رہنے والے. ایاز گاؤں دیہات کے رہنے والے. تو انہوں ادھر سے پڑھ کے ادھر سے پڑھ کے شہر آئے. شہر آ کے بادشاہ کے پاس پہنچے تو بادشاہ سے درخواست کی کہ میں آپ کی خدمت میں رہوں گا, آپ جو ہے میں آپ کے لیے کہ کچھ چیزیں کروں گا. کافی ساری باتوں کے بعد اور 1-2 آدمیوں نے سفارش بھی کی, تو پھر انہوں نے بادشاہ نے اپنے محل میں اپنے دربار میں ان کو خدمت کے لیے رکھ لیا. کس کے لیے رکھ لیا؟ تھوڑے دن میں ایسی خدمت کی کہ ان کا بادشاہ کے پاس ایک بڑا مقام ہو گیا. بادشاہ کے پاس اب جو پرانے لوگ تھے وہ کہنے لگے ہو یہ تو گاؤں کا آدمی بادشاہ کے پاس آیا, یہ بادشاہ کے بہت قریب ہو گیا جو ہے محمود کے, اور ہم لوگ تو ویسے ہی پیچھے رہ گئے. اور ایک دن بادشاہ سے کہنے بھی لگے کہ حضرت تمہاری نظر ہمارے اوپر ہلکی ہو گئی, اب تمہارا پورا دھیان جو ہے ایاز کے اوپر ہی ہے. ہمیں سب جو نے پرانے میں کانچے لگیں گی اور اس کے اوپر تمہیں پورا جو ہے دھیان رکھ ڈالیں.
بادشاہ وہ ہو. ایسا کیا؟ اچھا ایک دن میں ان کو بتاتا ہوں کہ کیا کرنا کیسا کرنا. تو ایک دن بادشاہ جو ہے خربوزہ منگایا. بادشاہ کیا منگایا؟ خربوزہ منگایا. اور وہ خربوزہ جو ہے نا کہ کاٹ کے سب کو ایک ایک پھاپ دیا, ایک ایک کاش نکال کر دیا. تو منہ میں رکھتے ہی ایک نے کہا اوہ یار کہاں سے رکھی تھی, اور ایک نے بولا تھو وہ یہ تو پورا زہر ہے, جانور بھی نہیں کھاتا اسے. اور تیسرے آدمی نے کہا اوہو یہ کون بیچی تمہارے کو, تمہیں کون کی دھوکہ دے ڈالے, اتنا کڑوا دے ڈالے. چوتھا آدمی بولا ارے وہ لگایا سو, کون لگایا سو, اسے عقل نہیں, اتنا کڑوا کیسے نہ لگائے. کسی نے بھی کھایا نہیں. اور ادھر سائڈ میں دیکھے تو اور محمود جو ہے مزے سے کھا رہا ہے اور ٹیسٹ لے لے کے کھا رہا ہے. تو وہ سب دیکھ رہے ہیں, سب لوگ وہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں. تو پوچھا محمود, میں نے کہا کیسا ہے؟ میں نے کہا بادشاہ جہاں بنا ہے تو کڑوا. بولے کیوں کھا رہے ہیں؟ بادشاہ اتنے دن میٹھے میٹھے چیزیں سب کھلے تو ایک کڑوا دیتے میں کیسا تھوکنا. بادشاہ اتنے دن مجھے میٹھے میٹھے چیزیں کھلے تو اگر ایک بار ایک پاک کڑوی دیے تو اور میں تمہارے سامنے کیسا تھوکنا, تمہیں اکرام کے ساتھ دی, میں اسے کیسے نکال سکتا ہوں. بادشاہ کے بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے. سب دیکھنے والے جو ہے سمجھ گئے کہ واقعی محمود کے اندر بہت اچھی صفت ہے اور وہ صفت ہمارے اندر نہیں. وہ صفت اس کے اندر نہیں, ہمارے اندر نہیں. اللہ تعالیٰ پورے سال کھلاتے ہی نا, یہ ایک مہینہ نہیں کہتے کیا ہے. سحری میں افطاری میں کھاتی تھی نا, اچھا دوا کو, سحری میں افطاری میں دوا کو کھاتی تھی نا. اللہ تعالیٰ پورے مہینے کھانے کے لیے فری کر کے رکھے نا. ناشتہ کھاؤ 11 بجے کھاؤ, 12 بجے کھاؤ, 3 بجے کھاؤ, 4 بجے الگ ناشتہ کھاؤ, ہر پورے سال کھاتی تھی نا. اگر ایک مہینہ اللہ کھانے کو بولے تو رہ جانا. میرے عزیزوں, وہ جو ایاز کی جو شکر گزاری تھی وہ سارے دیکھنے والے لوگ بھی مان گئے اور بادشاہ بھی خوش ہو. لیکن دل میں کسر نہیں نکلی. ان کو ابھی ذرا تھا ہمیں کیا تو کرنا. بہت قیمتی ہیرا تھا محمود کے پاس, بہت بڑا ہیرا جی. تو وہ منگایا اور منگا کر کہ وہ جو بیچ میں رکھا کے لوگوں سے کہا کہ اچھا بھائی کہ جاؤ فلاں آدمی تم جا کے اسے پڑھو. ارے بادشاہ جہاں بنا, آپ کہیں کو پڑھاتے مجھے دے دو, میں رکھ لیتا ہوں. تمہارا ویسٹ ہے تو مجھے دے دو. تھوڑے لوگ آتے ایسے, تمہارا ویسٹ ہے تو مجھے دے دو, وہ دے. دوسرا بھی بولے بادشاہ جہاں بنا, پوری دنیا میں ایسا قیمتی ہیرا نہیں ہے, آپ اسے کئی کو توڑاتے. ایک ایک آدمی آیا, اسی طرح سے ہیلا بتایا. تو پھر آخر میں محمود سے کہا, محمود باہر تھے, بلا بھیجے اور بلانے کے بعد بولے کہ اے محمود, اے ایاز کہ جاؤ اس کو توڑ دو. محمود نے بلایا اور ایاز آئے اور وہاں پر موجود نہیں تھے کہ بولے کہ اس کو توڑ دو. گئے, نہ ایک دیکھا نہ دو دیکھا, پھٹاک دے سے توڑ دیا اس کو. اور سارے لوگ اس پر غصہ ہو گئے. کیا بولے تو آگے پیچھے ذرا سوچنا چاہیے. اور ایاز کو قریب بلائے محمود کہ محمود وہ کیا ہے جانتا ہے؟ بادشاہ جہاں پناہ جانتا ہوں, یہ پوری سلطنت کا مشہور اور بڑا ہیرا ہے اور پوری دنیا میں اس کی جیسی قیمت نہیں ہے, تو پھر تم نے کیوں توڑ دیا؟ بولا کہ بادشاہ جہاں پناہ کہ وہ ہیرا تو بہت قیمتی ہے, وہ ہیرا تو بہت قیمتی ہے, لیکن آپ کے حکم سے زیادہ قیمتی نہیں. آپ کے حکم پر ایسے 1000 ہیرے توڑ سکتا ہوں. میں نے ہیرا توڑ دیا, آپ کے حکم کو ٹوٹنے نہیں دیا. ہیرا توڑ دیا, آپ کے حکم کو ٹوٹنے نہیں دیا.
بادشاہ کی آنکھوں میں اور پانس والے، وہ اور زیادہ پریشان ہو گئے، جو سب اس کے جو اپوزیشن کرنے والے بہت پریشان ہو گئے۔ تو میرے عزیزوں، روزہ اللہ کا حکم ہے، حکم کیسے تو ساتوں زمین ساتوں آسمانوں کے ٹوٹنے میں اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا کہ اللہ کے یہ حکم کے ٹوٹنے میں خطرہ ہے۔ خالی چھوٹے سے زلزلے کو ہزاروں لوگوں کا نقصان ہمیں دکھ رہا ہے، لیکن یہ اللہ کا حکم ٹوٹے گا، ایسے ہزار زلزلوں سے بھی بڑا نقصان ہے اس انسان کے لیے جس انسان کی زندگی میں اللہ کا حکم ٹوٹا ہے، اس سے بڑا نقصان ہے اس کی زندگی میں۔ تو میرے عزیزوں، روزہ اللہ کا حکم ہے، ہم اپنے کھانے کے لیے اس کا حکم کیسے توڑ سکتے ہیں؟ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے اس کا حکم کیسے توڑ سکتے ہیں؟ اس کا حکم کیسے توڑ سکتے ہیں؟ اور سب جو بادشاہ کے چیلے چپاٹے سب خاموش۔ تھوڑے دن کے بعد ان کی ایک غلطی ملی۔ کیا ملی؟ ان کا ایک اسپیشل روم ہے، وہ روم کی چابی انہیں کسے نہیں دیتے، جھاڑو جھاڑنے والے کو بھی نہیں دیتے۔ ان کا اسپیشل روم ہے اور اس کے اندر کنجی چابی ہمیشہ۔ اب انہوں نے جا کے چغلی کیا بولے، بادشاہ جہاں پناہ، یہ جو تمہارا جو ہے ایاز ہے نا، یہ چور ہے، تمہارے خزانے کی کنجیاں سب اس کنے ہیں۔ اب ان مال لے آتا رہتا اور اپنے روم میں رکھ لیتا، اور اس روم کی چابی نہ اپنی خادم کو بھی نہیں دیتا، صاف کرنے والے کو، بس انہیں جو ہے صبح شام جا کے آتا۔ تو بادشاہ سمجھا کہ اس میں بھی ان کی کوئی بات ہے، تو ایاز کو بولا، ایاز ادھر آ جاؤ آگے۔ نے کہا کیا بات ہے؟ نے کہا تمہاری وہ کنجی کہاں؟ کہ بادشاہ میں دینا تو نہیں چاہتا، آپ کا حکم ہے، میں چابی دے رہا ہوں، لے لو۔ تو دو غلاموں کو بلا کر بولے اس روم میں جو چیزیں ہیں، جتنے چیزیں سب اٹھا لے پاؤ۔ وہ گئے تو روم سب خالی ہے اور ایک پرانا جوڑا ہے، ایک پرانا کیا ہے؟ جوڑا، وہ لے کر آئے۔ بادشاہ جہاں پناہ، میں پورے روم کے اندر دیکھا کچھ بھی نہیں ملا، خالی ایک جوڑا ہے اس کے اندر۔ تو بولے کہ ایاز وہ کیا کہ راز کی بات بولے، چابی بھی نہیں دینا چاہ رہے تھے، تو کیا بات ہے اس کے اندر؟ بولے بادشاہ جہاں پناہ، سب سے پہلے میں گاؤں سے آیا تھا، میں وہی جوڑے میں آیا تھا، اور وہ جوڑے میں آپ نے مجھے اپنے خادموں میں سلیکٹ کیا تھا، اور میں جب بھی صبح شام اس کمرے میں جاتا ہوں اس کپڑے کو پہن کے میں اپنی اوقات یاد کرتا ہوں۔ ایاز تو کیا تھا، بادشاہ کے کرم کی وجہ سے تو کتنا بڑا ہو گیا، بادشاہ کے کرم کی وجہ سے تو کیا ہو گیا، کتنا بڑا ہو گیا۔ پہلے تو کیسا تھا دیکھ لے اور آج کیسا ہے دیکھ لے۔ یہ سب بادشاہ کا طفیل ہے۔ کس کا طفیل ہے؟ میں آپ کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ تو اب اس وقت میں محمود جو تھا وہ اور زیادہ رویا، اور جو مجلس میں جتنے لوگ تھے جو ان سے حسد کرتے تھے وہ بھی جو ہے رونے لگے، ان کے دل صاف ہو گئے۔ میرے عزیزوں، یہ واقعات میں نے اس لیے بتائے، شکر گزاری ایسی ہوتی ہے کہ ظالم اور نفرت کرنے والوں کے دلوں میں بھی محبت پیدا کرتی ہے۔ میرے عزیزوں، پتہ نہیں ہم پہلے کیسے تھے، ہماری زندگیاں کیسی تھی۔ اللہ نے آج دیا ہے، نعمت دیا ہے، اللہ نے ہمیں اچھی حال میں رکھا ہے، اللہ نے ہمیں کھاتی پیتی حال میں رکھا ہے۔ پتہ نہیں ہمیں کیسے تھے، ہم اپنی پرانی زندگیاں یاد کریں گے۔ میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا آسان ہوگا۔ یہ 20 سال پہلے کی، 30 سال پہلے کی ہم اپنی زندگی یاد کریں گے، اللہ کا شکر کرنا آسان ہوگا۔ اللہ کا شکر کرنا، ہماری زندگی کیسی تھی، آج اللہ نے ہمیں کیسے رکھا ہے، اور اللہ کا کیسا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ جو کچھ نعمتیں ہیں اللہ کے دینے کی وجہ سے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، یہ جو رمضان آ رہا ہے، صبر کا مہینہ ہے، شکر کا مہینہ ہے۔ جو کچھ نعمتیں ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی ہے، روزہ رکھنا اللہ کا حکم ہے۔ رکھو گے انشاءاللہ؟ ارے رکھو گے بھائی انشاءاللہ؟ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ لوگوں کو بھی عمل کی توفیق دے۔ جن لوگوں کی سنتیں نہیں پڑھی گئی، سنتیں پڑھی۔